فلسطینی کاز کو ایک اور بڑی کامیابی مل گئی۔ فرانس اور بیلجیم نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ فرانس اور سعودی عرب کی سربراہی میں دو ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کا اجلاس۔ فرانسیسی صدر نے کہا، فلسطین میں امن کا وقت آ گیا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دو ریاستی حل کا تحفظ کریں۔ بیلجیم کے وزیر اعظم بولے، فلسطین سے سفارتی تعلقات کا انحصار حماس کے مکمل غیر مسلح ہونے پر ہوگا۔ فلسطین میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے بعد ہی تعلقات قائم ہوں گے۔ فرانس کے اعلان کے بعد فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد 151 ہو گئی۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچ گئے۔ شہباز شریف مسلم ممالک کے سربراہوں کے ہمراہ صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اپنے خطاب میں کشمیریوں اور فلسطینیوں کے حق خود ارادیت پر زور دیں گے۔ وزیر اعظم دہشت گردی، ماحولیاتی تبدیلی اور اسلاموفوبیا سمیت عالمی مسائل پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ قرض پروگرام کے تحت اگلے قسط کے لیے مذاکرات۔ آئی ایم ایف مشن کا 25 ستمبر سے 8 اکتوبر تک دورہ پاکستان شیڈیول۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ وزارت خزانہ، توانائی، منصوبہ بندی، اسٹیٹ بینک کے ساتھ مذاکرات ایجنڈے کا حصہ۔ آئی ایم ایف جائزہ مشن کے صوبائی حکومتوں سے بھی الگ الگ مذاکرات شیڈیول۔ مشن کے دورہ پاکستان کے لیے ورکنگ حتمی مرحلے میں داخل۔ سیلاب کی تباہ کاریوں اور متاثرین کے لیے ریلیف بارے بھی تجاویز پیش ہوں گی۔ حکومت کا رواں ہفتے کے دوران پنک سکوٹیز خواتین کو فراہم کرنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ پنک سکوٹیز پروگرام کا تفصیلی جائزہ۔ شرجیل میمن نے کہا، یہ سہولت خواتین کے لیے ایک انقلابی قدم ہے۔ خواتین کو روزانہ کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ وقت کی بچت، سفری اخراجات میں کمی کے ساتھ خواتین کو ایک محفوظ اور باوقار سفر میسر آئے گا۔ پشاور کے علاقے یکاتوت میں لین دین کے تنازع پر مسلح افراد نے شہری کو گن پوائنٹ پر بچوں کے سامنے اغوا کر لیا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پولیس کے مطابق واردات کے وقت مووی کے بچے خوف زدہ ہو کر اسکول کے اندر چلے گئے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ شہری کو بازیاب کرا لیا گیا ہے اور یہ معاملہ لین دین کے تنازع کا تھا۔ واقعے کا مقدمہ درج۔ اور گرین شرٹس کے پاس اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ سپر 4 مرحلے میں پاکستان اور سری لنکا کا میچ آج ہوگا۔ قومی ٹیم دبئی سے ابوظہبی پہنچ گئی۔ کھلاڑیوں نے آرام کیا۔ سپر 4 کے پہلے میچ میں قومی ٹیم کو بھارت نے 6 وکٹوں سے شکست دے دی تھی۔ یہ نہیں کہ آپ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے سمجھیں کہ آپ عقل کل ہیں۔ عقل کل بننے کے لیے آپ نے وہ پریکٹیکل سوچ رکھنی چاہیے۔ یہ ملک ایک زرعی ملک ہے، اس میں آپ نے کسانوں کو اس کو سپورٹ کرنی ہے۔ آپ اگر اپنی زراعت کو تباہ کر کے دوسرے کی زراعت کو آپ امپورٹ کرے چیزیں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہی بنیادی چیزیں جو ہم ہمیشہ وفاقی حکومت کو سمجھاتے ہوئے آئے ہیں کہ خدارا برائے مہربانی آپ عقل کے ناخن نے ایسی پالیسی نہ کریے، نہیں کہ جی کہ آپ کی حکومت ہے، آپ کی مرضی۔ وفاقی حکومت اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی تنبیہ۔ کہا کہ پنجاب میں بروقت اقدامات کیے جاتے تو سیلاب سے نقصانات کم ہو سکتے تھے۔ پنجاب کے سیلاب کی فیکٹ فائنڈنگ ہوئی تو سب پتہ چل جائے گا۔ صدر مملکت نے کہا تھا، کسان کو امدادی قیمت دو۔ کیا گندم امپورٹ کرنے سے زر مبادلہ کو نقصان نہیں ہوگا؟ یہ نہ سمجھے کہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ گئے تو کسی کا مشورہ نہیں سننا۔ پنجاب حکومت اور سیاسی جماعت کا سندھ کے خلاف بولنے والے صحافی کے حق میں ٹرینڈ چلانا افسوسناک ہے۔ مزید بولے، جام صادق پل 1 ہفتے میں مکمل کر لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی عوام کو ٹرانسپورٹ کی جدید سہولیات دے رہی ہے۔ خواتین کو بھی الیکٹرک بائکس دیں گے۔ سیلابی ریلے گزر گئے، ہنستے مسکراتے چہروں پر غم کی داستان۔ دریائے چناب میں ہیڈ قادر آباد بیراج کے مقام پر سیلابی ریلے سے تباہی۔ بیوہ کا اکلوتا سہارا 17 سالہ محنت کش تیمور بھی جان کی بازی ہار گیا۔ کرائے کے گھر میں مقیم خاندان فاقوں پر مجبور۔ پاکستان صنفی مساوات پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان میں خواتین
ہر شعبے میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ میں عالمی کانفرنس سے خطاب، کہا سماجی تحفظ اور خواتین کو با اختیار بنانے کے اقدامات جاری ہیں۔ نیو یارک میں دولت مشترکہ کے وزرائے خارجہ کا اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شرکت۔ اسحاق ڈار نے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دولت مشترکہ کے مؤثر پلیٹ فارم کو سراہا۔ دفاعی معاہدے کے بعد تجارت اور سرمایہ کاری بھی بڑھے گی۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد اکتوبر میں پاکستان آئے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ تجارت بڑھانے سے متعلق امکانات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال سمیت دیگر متعلقہ حکام کی شرکت۔ ذرائع وزارت تجارت کے مطابق انفراسٹرکچر، آئل سیکٹر، ڈیجیٹل اکانومی میں سعودی سرمایہ کاری کا امکان ہے۔ جمشید دستی قانونی شکنجے میں آ گئے۔ جعلی ڈگری کیس میں 7 سال قید کی سزا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت ملتان نے مدرسہ کی جعلی سند پر الیکشن لڑنے پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی میں جمشید دستی کو سزا سنائی۔ اسد قیصر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں کیس کی سماعت پرویز الہی، اسد عمر، شبلی فراز کی حاضری سے استثناء کی درخواست سے منظور۔ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے وزارت قانون کو لکھے گئے خط کا جواب تاحال نہ آیا۔ مزید سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی۔ آزادی مارچ کیس میں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ برطانیہ میں فلسطینی مشن کی عمارت کو سفارت خانے کا درجہ مل گیا۔ عمارت کے باہر فلسطینی پرچم بھی لہرا دیا گیا۔ برطانیہ میں فلسطینی سفیر حسام زلموت نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا تاریخی ناانصافیوں کو درست کرنے اور بنیادی انسانی حقوق پر مبنی مستقبل کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار ہے۔ فلسطین سربلند اور آزاد ہوگا۔ سعودی عرب اور قطر کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا خیر مقدم۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور پرتگال کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق یہ دوست ممالک کی جانب سے امن کی راہ میں سنجیدہ عزم ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں 2 ریاستی حل کو آگے بڑھانا ضروری ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں مزید فوجی دستے داخل کر دیے۔ تازہ حملوں میں مزید 68 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں امداد کے منتظر 3 فلسطینی بھی اسرائیلی فوج کی دہشت گردی کا نشانہ بن گئے۔ اسرائیلی فوج نے تازہ حملوں میں شاتی پناہ گزین کیمپ سمیت مختلف رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔